گاڑی سے اترتے اس کی بلو نفیس شال درست کی تھی، جس سے اس کے بازو اور فراک کی اگلی اور پچھلی دونوں سائڈز کور تھیں۔ پرفیکٹ، اس کے ماتھے پہ لب رکھتے کہا۔ وہ حیرت سے بس اسے تک رہی تھی۔ اپنی سائڈ سے نکلتے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ ایک پل اسے دیکھا، جو بلیو شرٹ پہ گرے جیکٹ پہنے، ہلکی سی بیئرڈ اور مردانہ وجہ سے اس وقت پوری طرح اس کے حواسوں پر چھایا تھا۔ آئی نو، میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، پر تمہارا یوں دیکھنا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس کے کان کی لو لبوں سے چھوتے کہا۔ وہ اس کی بات اور عمل سے ہوش میں آئی تھی اور فوری جھکی نظروں سے ہاتھ تھاما۔ جدید طرز کے بنے پورے فارم ہاؤس کو لائٹننگ اور خوبصورت وائٹ اور ریڈ روزز سے سجایا گیا تھا۔ فارم ہاؤس میں انٹر ہوتے کافی لوگوں کی ستائشی نظریں تھیں دونوں پر۔ نکاح کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا جو وہ اس کے ساتھ یوں اٹینڈ کر رہی تھی۔ سب کی نظریں خود پر مرکوز پا کر وہ جھجکی تھی جب اس کا ہاتھ کا نرم دباؤ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تھا۔ صدف نے انٹرنس سے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہاں بنے اسٹیج پہ گئے تھے دونوں جب وجدان وانیہ کے ہونے والے شوہر طاہا سے ملا تھا۔ صالح صاحب، مولوی صاحب کو کافی انتظار کرایا ہے آپ نے، جتایا کہ وہ اس کے انتظار میں تھے۔ وجدان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ اندر روم میں بیٹھی وانیہ سے ملنے گیا تھا۔ جلدی نہیں آ گئے آپ دونوں؟ وانیہ نے بھی مسکراتے نفیس سا طنز کیا۔ لمس نے لیٹ کیا۔ میں تو کب سے ریڈی تھا۔ اسے ساتھ لگاتے سارا ملبہ اس پر ڈالا۔ میں نے نہیں کیا آپی، انہوں نے میرا میک اپ خراب کیا تھا۔ وہ روحان سی ہوئی جبکہ اس کی بات پر صدف اور وانیہ نے معنی کیس نظر سے وجدان کو دیکھا جو اس کی بات پہ خجل سا ہوا۔ کچھ ٹائم بعد دونوں کا نکاح وجدان کی موجودگی میں ہوا۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ سب سے مل کر رو رہی تھی۔ یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے۔ بس کرو وانی، میری ساری نئی شرٹ خراب کر رہی ہو یار، اور ویسے بھی ابھی تو 15 دن کے لیے مزید جان کھانے کے لیے تم یہیں ہو۔ وجدان نے اسے ساتھ لگائے کہا۔ بھائی میں جان کھاتی؟ روتے ہوئے چڑی۔ تو اور کیا یار، سکون ہوگا۔ ارادہ تو اس کا موڈ بحال کرنے کا تھا۔ بھائی، وہ آنسوؤں کی آمیزش میں چیخی۔ اچھا سوری یار، اب میک اپ نہیں خراب کرو، مذاق کر رہا ہوں۔ جبکہ صدف اور وانیہ روتے ہوئے بھی مسکرائیں۔ کچھ ٹائم کے بعد اسے طاہا کے ساتھ رنگ سیریمنی کے لیے اسٹیج پر بٹھایا تھا۔ وہ پیر پٹکتے باہر آئی تھی جہاں وہ اس کا گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا۔ ہائے چشمش، وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے ویٹ میں تھا۔ چپ ہی رہنا، مجھے بلانے کی کوشش بھی نہ کرنا ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی، فل غصے میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے کہا۔ مراد نے مسکراہٹ سب کرتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ میک اپ میں بس ہونٹوں سے ملتی جلتی لپسٹک میں، بلیک گولڈن کام والے شارٹ کرتے، کیپری اور نیٹ کی گولڈن دوپٹے سے الجھی سی تھی، جبکہ لمبے سیدھے بال کمر پر لاپرواہ کھلے تھے۔ گندمی رنگت لمبے خط سے وہ اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی اور خود وہ بلیک ڈنر ڈریس میں تھا۔ چلو، وہاں پہنچتے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ بیہیو لائک اے کپل یار، میرے پاس پارٹنر نہیں تھا اس لیے تمہیں کہا۔ اس کے ساتھ چلتے اسے سمجھایا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ، گرینی کو کیا پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے جو وہ ایک انجان پر بھروسہ کر رہی ہیں؟ اس کی بکواس ضبط کرتے اچنبے سے پوچھا۔ اب اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ماشاءاللہ سے عزت، شکل، سیرت اور دولت وہ الگ بات ہے، کبھی غرور نہیں کیا۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا بھروسے کے لیے؟ اپنی تعریفوں کے پل باندھتے اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے دانتوں کی باقاعدہ نمائش کرتے کہا۔ ویسے کہاں آئے ہیں ہم؟ دانت پیستے پوچھا۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہ میرے دوست پلس بھائی کی بہن پلس میری بہن کا نکاح ہے آج۔ جبکہ اس کے اتنے لمبے تعارف پر جی بھر کر کڑھی، لیکن اندر داخل ہوتے سب سے پہلے سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے مزید کلس کر رہ گئی تھی۔ بہت پیارے لگ رہے ہو دونوں آج، مجھے بہو والی فیلنگ محسوس ہوئی ہے، وہ مسکراتے سے ساتھ لگاتے بولی۔ وہ اس کی موجودگی میں شرمائی تھی۔ اسے صدف کے پاس چھوڑتے وہ مڑنے لگا تھا جب اس کی بے باک بات سے ایک بار پھر وہ سرخ پڑی تھی۔ اپنی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا نظر لگنے سے بچائیے گا، اسے نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ جاؤ، تم نہیں لگنے دیتی، مسکراتے اس کی چپت رسی تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتے لوگوں کے ہجوم میں غائب ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا ہے، کسی کو بھی بغیر چیکنگ کے اندر نہیں آنے دینا، جو بھی مشکوک لگے مجھے انفارم کرنا، اوکے؟
ایئر پیس پر وہ ہائیلی سیکورٹی بندوں کی ٹیم کو بول رہا تھا جو چاروں طرف ہائر تھے۔ کال کاٹتے سامنے موجود لوگوں کو دیکھا۔ ٹائم مل گیا تمہیں آنے کا؟ مراد اس کا طنز سمجھ گیا تھا، جبکہ مریم کو اپنا آپ بے معنی لگا۔ او ہو، بن بلائے مہمان بھی آئے ہیں۔ خیر مس رپورٹر، کیسی ہیں؟ وجدان نے آگ لگانے کے بعد مہمان نوازی کی۔ مجھے پتا ہوتا نا یہ تمہارے گھر کا فنکشن ہے تو خدا کی قسم کبھی نہ آتی، دانت پیستے کہا۔ پر اب تو تم منہ اٹھا کر آ گئی ہو، وہ بھی گفٹ کے بغیر۔ وجدان نے مزید تپایا۔ گفٹ تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا نکاح تھا، وہ بھی دو بدو غصے سے بولی۔ بس کرو یار، مراد صدمے میں تھا۔ لمس وجدان بھائی کہاں ہیں؟ وجدان کی کسی کزن نے اس کے کان کے قریب پوچھا، جس کے ساتھ اسٹیج پر تھی۔ پتہ نہیں آپی، یہی ہوں گے، اس نے کرنی کترائی۔ معصوم لڑکی، اپنے شوہر پر نظر رکھا کرو۔ اس کے قریب ہوتے پتے کی بات بتائی۔ کیوں آپی؟ وہ حیران ہوئی۔ بدھو، وہ سامنے دیکھو، کیسے اس لمبی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی نظر پڑی تو حیرت اور غصہ دونوں آیا۔ وہ دور سے بھی اس کی مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی۔ جاؤ، دیکھ رہی ہو نا، اسے منظر دکھاتے کہا۔ مجھے تو سزا دیتے ہیں، ابھی بتاتی ہوں۔ پر میں کیسے؟ اٹھتے وہ دوبارہ ڈرتے بیٹھی تھی۔ نہیں لمس، بی بریو، وہ اٹھی تھی۔ لمس، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اور یہ وجدان کہاں ہے؟ تم دونوں بیٹھو، فوٹو شوٹ ہونا ہے۔ مما، میں ذرا واش روم جانا، 2 منٹ۔ آپ کے بیٹے کی طبیعت تو درست کروں، دانت پیسے جیسے دانتوں کے نیچے وہ لڑکی ہو۔ اچھا، دھیان سے جانا۔ اشارہ اس کی لمبی فراک پر شال اور ہائی ہیلز کی طرف تھا۔ جی جی، بے فکر رہیں۔ ویسے نائس ڈریس، نیا لیا ہے؟ وہ اپنے پیچھے محسوس ہوتی میٹھی سی خوشبو کو کچھ سوچتے بولا تھا۔ وجدان کی بات پر اس کا غصے سے برا حال ہوا۔ اس کی طرف ان دونوں کی پوچھ تھی۔ نائس ڈریس؟ بڑے آئے۔ اور تو چڑیل رک، ذرا بتاتی ہوں۔ جان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وجدان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہمت کرتے، اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے متوجہ کیا، جبکہ وجدان کو اس کی بات اور حرکت دونوں نے متوجہ ہی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ اچھے ریئیکشن نے اچھا خاصا جھٹکا دیا۔ وہ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف، واللہ اس کا مجھے جان کہہ کر مخاطب کرنا۔ مریم اسی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے باہر تب نکلی جب مراد کا طرز مخاطب سنا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ مؤدب انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں مراد بھائی، لانگ ٹائم۔ ہاں، کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ جس پوزیشن میں کھڑی تھی بمشکل مراد سے کانفیڈنٹلی بات کرنے کی صحیح میں تھی، لیکن وجدان تو اپنی بازو میں موجود اس کی نازک بازو دیکھ رہا تھا۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ سوری، مجھے آپ کا نام نہیں پتا، پر اینک والی باجی کھانا ضرور کھا کے جائیے گا۔ چلیں وجدان؟ وجدان اور مراد نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا تھا۔ نو پلیز ایکسکیوز اس، بولتے ہی ایک تیکھی نظر مریم پر ڈالی۔ خاصا غصہ اس دن والا بھی تھا، اور آج تو اور بری لگی۔ بھابھی، ہو از شی؟ باقی سب باتیں بھول کر وہ تیسی یونی والی چھوٹی سی پیاری لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بمشکل ہیل کے بعد بھی وجدان کے کندھے سے نیچے آتی تھی۔ دی ون اینڈ اونلی سڑیل بدتمیز وجدان شاہ کا عشق، اس کی بیوی پلس کزن لمس وجدان شاہ۔ جبکہ اس کے اتنے لمبے وجدان کی تعریفوں والے تعارف میں بیوی والی بات پر وہ چونکی، حیران ہوئی اور خاصی شرمندہ ہوئی، اور یہ شرمندگی اس دن کی اپنی باتوں پر ہوئی تھی۔ کیا؟ کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے؟ جھجکتے فوری بازو نکالتے پوچھا۔ لمس، مجھے فیل ہوا اسپارکنگ ہو رہی ہے کہیں، جیسے بجلی کی تاریں جل رہی ہوں۔ اس کے قریب ہوتے رازداری سے کہا۔ میں کیوں جلوں؟ بکھلاتے وہ جلدی سے بولی۔ میں نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ مما بلا رہی تھی۔ اس کی نظروں کی چمک اور چوری پکڑی جانے پر شرمندہ ہوتے وہ اب دور ہونے کی کوشش میں تھی۔ بس آیا ہی نہیں دل نے کسی کو بھی تمہارے علاوہ، تم چاہو تو میری روح کی تلاشیاں لے سکتی ہو ڈارلنگ۔ گھمبیر لہجے میں سرگوشی کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے وہ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ چلو تمہیں کسی سے ملواؤں۔ مجھے گھر جانا ہے مراد، پلیز۔ اپنا آپ آکورڈ سا لگ رہا تھا، گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ وجہ جاننے سے وہ قاصر تھی۔ سامنے اسٹیج پر نظر پڑی جہاں وجدان کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھا۔ آج ایک علیحدہ اور پیارا انسان نظر آیا تھا۔ پھر اسے دیکھا جو اس کی کسی بات پہ مسکراتے شرما رہی تھی۔ پرفیکٹ کپل،
بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی ہوئی۔ چلو تو اسے کھینچتے ہوئے اسٹیج کی طرف لے کر گیا تھا۔ اس کے پیرنٹس کسی وجہ سے نہیں آ پائے تھے۔ وجدان کی فیملی سے اچھے تعلقات تھے اور وہ بے تکلف بھی تھا۔ سائڈ سے گزرو، نظر آ رہا نا؟ اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں وہ سامنے والے سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ لمس ایک بار پھر سانس روکے کھڑی تھی۔ جی سوری۔ تہا کا بھائی خاصا شرمندہ ہوا تھا، جس کا گزرتے ہوئے لمس سے کندھا مس ہوا تھا۔ یہ شاید اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی۔ اس جگہ سے اب تم نہیں ہلو گی، ٹھیک ہے؟ اس کی الجھتی شال صحیح کرتے وہ اسٹیج سے اترا تھا۔ وہ اسی کے سحر میں تھی، وہ جو اسے لاجواب کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ارے مراد، آؤ نا بیٹا۔ جب صدف نے اسے اسٹیج پر بلایا تھا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ مسکراتے کہا۔ میں بالکل ٹھیک۔ کانگریچولیشنز وانیا اینڈ تہا۔ مسکراتے دونوں کو مبارکباد دی۔ تھینک یو بھائی، ویسے آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئے ہو، نظر ہی نہیں آئے۔ جبکہ مریم کو پھر سے اپنا آپ ماحول میں مسفٹ لگا تھا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ صدف نے ہی اس بیچاری سے پوچھا۔ وجدان نہیں تھا وہاں اور لمس وانیہ کے ساتھ سیلفی لے رہی تھی۔ آنٹی، یہ میری اور وجدان کی بہت اچھی فرینڈ ہے۔ تعارف تو اس کا کچھ کرانا تھا، پر اپنی موت اپنے ہاتھوں نہیں لانی تھی۔ مریم کا دل چاہا سر پھاڑ دے۔ لمس کا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا، پر وجدان کی بات یاد کرتے لب مسکرائے اور وہ اسے اگنور کرتے پکچر کیپچر کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم آنٹی، زبردستی کی مسکراہٹ لاتے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری لگ رہی ہو آپ بیٹا۔ صدف نے اپنی طبیعت کے مطابق پیار سے پوچھا۔ آپ کے آنے سے خوشی ہوئی، آؤ جوائن کرو ہمیں، خوش دلی سے کہا۔ جبکہ مراد وجدان کی فون کال سے وہاں سے جا چکا تھا، اب اسے اکیلے اور ہی عجیب فیل ہو رہا تھا۔ کانگریچولیشنز اینڈ سوری، میں کوئی گفٹ نہیں لا پائی، شرمندگی سے وانیہ سے کہا۔ اٹس اوکے، آپ آئی ہیں یہی کافی ہے۔ وانیہ نے مسکراتے اس کی مشکل حل کی تھی۔ ایکسکیوز می، جھجکتے سب کی توجہ پرے ہوتے اسے مخاطب کیا۔ جی، لمس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ آئی ایم سوری سویٹ گرل، مجھے نہیں پتا تھا وہ بدتمیز انسان تمہارا، میرا مطلب وجدان تمہارا شوہر ہے، سو اس دن کے مس بیہیو کے لیے سوری۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ اٹس اوکے، پر آپ نے بدتمیز کس خوشی میں بولا؟ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اگر وجدان یہاں ہوتا تو ضرور شوق ہو جاتا۔ جبکہ وہ اس کی بات پہ خجل سی ہوئی، لیکن جلدی ہی مسکرائی تھی۔ ہینڈل کر لیتی ہو اسے؟ اس کی بات پر وہ لمحے میں سرتا پاؤں سرخ ہوئی تھی۔ جی جی، وہ بات کی نوعیت سمجھ نہیں پائی۔ اس کے چہرے پر اس کی ذرا سے ذکر سے بکھری قوس قزح کے رنگ دیکھ کر وہ خاصی چونکی تھی، جو گلابی سے سرخ ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اسے اس لڑکی پر پیار آیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا، تم اتنی پیاری انوسینٹ سی چھوٹی سی ہو۔ اور اسے دیکھو، اسٹیج سے دور اسے مراد سے کچھ ڈسکس کرتے دیکھا۔ بالکل کوئی سڑیا سا بدتمیز روڈ شخص لگتا نہیں۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے پیاری، برا نہیں منانا۔ اس کے چہرے کے نقوش دیکھے جو اب بگڑ رہے تھے۔ وہ اس کی برائیاں کر کے برا نہ منانے کو کہہ رہی تھی، جو اسے کسی طور پر قبول نہیں ہوئی۔ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس ٹائٹل اور کور، ناؤ پلیز ایکسکیوز۔ اس لائن میں وہ اسے بہت کچھ باور کرا چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کندھے اچکانے پہ اکتفا کیا، کیونکہ اپنے آپ کو وہ کبھی بھی غلط نہیں مانتی تھی۔ کسی کی چپتی نظریں آج بھی محسوس ہوئی۔ وہ قدرے سائڈ پر تھی، بے ساختہ ڈر کر ارد گرد دیکھا تھا، مگر لوگوں کے ہجوم میں وہ پھر اندازہ نہیں کر پائی۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ ان تک پہنچی۔ غلطی سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو مجھے چھوڑاؤ، پھر اپنی فضول گفتگو جاری رکھ لینا۔ دونوں کو دیکھتے کہا۔ ابھی؟ مراد نے منہ بنایا۔ واٹ یو مین ابھی؟ 11 بجنے والے ہیں، لہٰذا چلو۔ وہ الجھن کا شکار تھی۔ وجدان چپ ہی تھا اور نظر لمس پر ٹھہری، جو ایک سائڈ پر تنہا کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ اوکے وجدان، اجازت، مراد نے اس سے ملتے کہا۔ باقی کل وہاں تیری فلیٹ میں ڈسکس کر لیں گے۔ چل ٹھیک ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، مجھے لگ رہا ہے تجھے گنجا کر دے گی، وجدان نے کان کے قریب مسکراتے کہا۔ مریم خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے مس مریم، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ نے ہماری محفل کو آ کر گرہن لگایا۔ جاتے جاتے وجدان نے اسے پھر سے تپایا۔ وہ صرف ڈرٹی لک دیتے پیر پٹکتے واک آؤٹ کر گئی۔ صدف نے لمس کا تعارف کچھ لوگوں سے کرایا تھا اور کھانے کے بعد پھر کچھ دیر فوٹو سیشن کا دور چلا۔ طہا کی فیملی واپس جا چکی تھی۔
احمد، وانیہ اور صدف بھی کچھ دیر پہلے جا چکے تھے، جبکہ لمس بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، پر اس کے ہاتھ کے دباؤ سے وہ کرا کے رہ گئی۔ وہ پھر اس کے خوابوں میں تھی۔ کب جانا مم، مجھے نیند آ رہی، وجدان سے پوچھا، جو فارم ہاؤس کے لاؤنج میں قیمتی صوفے پر بیٹھا فون یوز کرتے اسے تنہائی میں کنفیوز کر رہا تھا۔ کم ہیئر، فون رکھتے سے اپنی طرف کھینچا۔ وج، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ خاموش ماحول، مہکتی فضا میں ہلکی سی سردی کا احساس تھا۔ جسٹ فیل می، بس میں اور تم۔ اس کے سرخ و سفید ہاتھ کی ابھری نیلی نسوں پر انگوٹھا پھیرا، اس کے گرد لپٹی شال ہٹائی۔ وہ پھر سے اپنی بے قابو سینہ توڑ دھڑکنوں کو قابو کر رہی تھی۔ اس شخص کا ہاتھ پکڑنا وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ کہاں اس کی اتنی قربت؟ وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے وہ جھجکتے ہاتھ کی انگلیاں مسلسل چٹکا رہی تھی۔ اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں لے کر اسے پرسکون کیا تھا۔ مجھے نیند، اس کے ہونٹوں کو کان کے قریب محسوس کرتے باقی لفظ دم توڑ گئے تھے۔ میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تم کیسی لگ رہی ہو، کچھ پل تو ادھار دے دو۔ اس کی سرگوشی سے نیند سے بے حال ہوتے بھی وہ سمٹی تھی۔ وجدان، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھی تھی، جس سے کافی پرسکون کر چکا تھا۔ وائی ڈو یو لو می؟ کافی کانپتا لہجہ تھا جو اسے محسوس ہوا۔ تم نہیں جان پائی ابھی بھی؟ اس کے بالوں کو مسلسل چوما تھا۔ نو، آپ نے بتایا کب؟ وہ حیران ہوئی، جو اس کا ہاتھ اپنی انگلیوں میں الجھا رہا تھا۔ بتائیں؟ دوبارہ ہمت کی۔ بتاتے ہوئے عمل بھی کروں گا، برداشت کر لو گی؟ بال چہرے سے ہٹائے۔ اس کے جذبات سے مہکتے لہجے نے ہوائیاں اڑائیں، جو غلطی سے آج خود اس کے قریب ترین تھی۔ ونڈرفل از مائی بریتھ، مائی لائف، مائی لو، بٹ لمس وجدان شاہ، یو آر مائی نیڈ ٹو کمپلیٹ ایوری تھنگ۔ شدت سے بولتے ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے، قریب کرتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ یو آر مائن لمس۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے تھی، اس کی جیکٹ کے کالر کو 2 دفعہ خود سے دور کرنے کو کھینچا تھا، جس سے وہ رکنے کے بجائے مزید اس میں شدت انڈیل رہا تھا۔ اپنی سانسیں اس کی سانسوں سے الجھائے رکھیں۔ کچھ ٹائم بعد اس کی حالت دیکھی، جو غیر ہوتی حالت سے سانس بحال کر رہی تھی۔ فوری شرم سے دوہرے ہوتے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ آئندہ کبھی نہیں پوچھنا، ورنہ تم میری شدت برداشت نہیں کر سکو گی اور میں قابو نہیں رکھ سکوں گا، اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا تھا، جبکہ وہ اس بات پر اس کی شرٹ پر مزید مضبوطی کر چکی تھی۔ اس کی بے ترتیب دھڑکنیں کر کے خود وہ اس کے سینے سے لگی سو بھی چکی تھی۔ صوفے سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندی اور خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ دور قسمت ضرور مسکرائی تھی، شاید خوشیوں کے لمحے تھمنے والے تھے۔ کیمسٹری لیب میں وہ دونوں بندوں کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہلنے کی بھی کوشش نہیں کرنا، گن ان کی کمر پر رکھتے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں خوفزدہ سے تھے۔ سر آپ غلط، آپ کون ہو؟ وہ تو اسے دیکھ کر سکتے میں تھے۔ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو؟ ان کی بات بکواس سمجھ کر نظر انداز کی۔ فون ان کے سامنے رکھتے وحشیانہ تشدد والی ویڈیو چلائی، جسے دیکھتے پسینہ ماتھے سے کنپٹی تک آیا۔ شاید دونوں اتنے پختہ مجرم نہیں تھے۔ جھوٹ تو بولنے کی کوشش بھی نہ کرنا، سچ، صرف سچ سننا مجھے۔ ان میں سے ایک کے ہونٹ ہلتے دیکھ سرد لہجے میں دھمکایا۔ وہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے اس شخص کو آج تک نہیں دیکھا، بس وہ ہمیں یہ سارا مال ڈیلیور کرنے کو بولتا ہے، اور ہم یونی کے اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل میں وارڈنز اور کچھ گنز کی مدد سے انجام دیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ وہ بندے کے ہلنے کی کوشش بھی ناکام تھی، جو کرسی پر بندھا تھا۔ اچھا، تو تم نہیں جانتے؟ گریٹ۔ بولتے ہی ہاتھ اٹھایا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اسے اپنا جبڑا ہلتا محسوس ہوا۔ ہونٹوں سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ تو بتا، اب تو جانتا ہے اس بندے کو؟ دوسرے کے بال کھینچے تھے، جو لیب میں بے سود سا تھا، جیسے دن میں بھی نشہ کیا ہو۔ یہاں فائی کر کے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بہت فرما بردار ہو، مطلب نہیں منہ کھولنا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہوگا وہ H2SO4 کرے گا۔ لیب میں نظر آتی شیشی پہ نظر ڈالتے وہ طنزیہ مسکراہٹ سے اٹھا۔ نہیں پلیز، وہ خوفزدہ ہوا تھا جب وہ سلفیورک ایسڈ کی شیشی پاس لایا تھا۔ بتاتا ہوں، اسے دور کرو۔ مجھے نام پتا ہے بس، اور کچھ نہیں، جلدی بتا۔ شیشی کا ڈھکن کھولا۔
دور کرو، بتاتا ہوں۔ وہ خوفزدہ ہوتے اس کی ہر حرکت وہ سکنات دیکھ رہا تھا۔ زیان لگا رہی ہے۔ وہ پاکستان نہیں ہوتا اکثر، اس کا ٹھکانہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا، بس ہم اس کے لیے غیر قانونی کام کرتے۔ نظریں اس پر مرکوز کیے جلدی سے کہا، کیا ملک رحمان کا بندہ ہے؟ کچھ سوچتے اٹھتے پوچھا، نہیں پتہ نہیں، پر یہاں اس کی 2-3 انڈسٹریز ہیں، شاید باقی ہمیں نہیں پتا۔ پلیز چھوڑ دو اب ہمیں۔ چھوڑ دوں؟ چلو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں کچھ لیے پلٹا تھا۔ جس پراسرار انداز میں اس نے کہا تھا وہ چاہ کے بھی خوش نہیں ہو پائے تھے، اور اگلے ہی لمحے ان کی چیخیں گونجی تھی، جو ایسڈ ان کے ہاتھوں پر ایسے پھینک رہا تھا جیسے ڈیٹول ہینڈ واش ہو۔ چیخوں کا گلا منہ پر ٹیپ لگا کر بری طرح گھونٹا تھا۔ سزا یاد رکھنا، اب دوبارہ ان ہاتھوں سے تم غلط کام کرنے کی سوچ بھی نہیں رکھو گے۔ گڈ لک فار یور فیوچر۔ چہرہ تھپتھپاتے وہاں لیب میں موجود ٹیپ کھولتے، ہاتھ دھوتے، منہ پر چھینٹے مارے تھے، اور مہارت سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم یہاں ہو؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ وہ بیٹھتے بولی، کیوں؟ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ بک سائٹ پر رکھی، مجھے فی پے کرنی، آجا میرے ساتھ ایڈمن آفس۔ ازہر نے پاس بیٹھے کہا، نہیں تم چلی جاؤ، مجھے نہیں جانا، گھر بھی پڑھنا محال ہے، یہاں بھی۔ وہ دوبارہ بک کی طرف متوجہ ہوئی، ویسے لمس تم اپنی بات تو نہیں مانتی ہو یار۔ وہ چڑتے غصہ ہوئی، یار وجدان غصہ ہوتے ہیں۔ بولتے ہی اسے دیکھا جو مانے خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی اس کی نظروں سے۔ بہت فرما بردار ہو بھائی تم تو شوہر کی۔ ہاتھوں سے اشارے کیے، ہاں ہوں، تو تمہیں کیا پرابلم؟ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ وہ انگلی میں موجود رنگ سے چھیڑ چھاڑ کرتے بول رہی تھی، انہیں اچھا نہیں لگتا؟ واہ واہ، کیا کہنے محترمہ کے۔ وہ مزید ریکارڈ لگا رہی تھی، شرٹ اپ اور اٹھو چلیں۔ سرخ چہرہ لیے فوری کہا، وہ مزید اس کی باتیں نہیں برداشت کر سکتی تھی، آج بھی کسی کی نظروں کے حصار میں تھی۔ لائبریری سے نکلتے وہ اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می؟ جی؟ وہ متوجہ ہوئی، آپ کی شال نیچے لگ رہی ہے۔ کہاں؟ وہ اٹھانے کے لیے پلٹی جب وہ شخص خود اٹھانے لگا تھا۔ ڈونٹ، انگلی اٹھاتے وارن کیا، جبکہ وہ غصے میں تھی جو ٹیچر ہونے کا فائدہ اٹھاتے کچھ زیادہ شوخہ ہو رہا تھا۔ اس کی شال کو ٹھیک کرتے اس کے کان کے پاس سرد لہجے میں سرگوشی کی، مجھے لگتا ہے ہر وقت تمہارا خیال رکھتے رکھتے تم مجھے زن مرید بنا کے چھوڑو گی ڈارلنگ، جبکہ اس سرد آواز کو تو وہ ہزاروں میں پہچان لے۔ تو کیا وہ اسے پہچاننے میں پھر سے غلطی پر تھی؟ اسے ایک نظر دیکھا اور صدمے میں تھی۔ اس کا لک بالکل چینج تھا، گلاسز کے نیچے براؤن آنکھیں، گھنی داڑھی، بے ترتیب سیاہ بال۔ اس کا نرم لہجہ، اس کا فکر کرنا، یونیورسٹی 2 منٹ میں آنا، ہر وقت نظروں کے حصار محسوس ہونا۔ ہاں، اسے کیسے پتا؟ وہ اس دن آفس میں گئی تھی۔ سر حیدر؟ نو۔ وجدان؟ اس کی پوری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ چلیں۔ یہ سر حیدر واقعی چھچورے ٹائپ کے ہیں لمس، تمہیں کمپلین کرنی چاہیے۔ اظہر نے اس کا دھیان بٹایا جو نہ جانے اس کے جانے کے بعد بھی کہاں کھوئی تھی۔ کمپلین؟ آج اس بندے کی سزا میں خود طے کروں گی۔ دانت پیستے خود سے عہد و پیمان کر رہی تھی، یہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جانتے بھی ہیں آپ انہیں؟ وہ سخت اور کڑے تیور سے استفسار کر رہا تھا۔ سوری چیئرمین، شاہ جی کے تعلقات ہیں ہم سے، آپ ایسے بیہیو نہیں کریں۔ او ریلی؟ آپ میرے باپ کا حوالہ مجھے دیں گے؟ واضح مذاق اڑایا۔ آپ کے والد ہیں وہ؟ چیئرمین شرمندہ ہوا تھا۔ لیو دیٹ۔ کیا آپ ڈاکومنٹ اٹیسٹ نہیں کرتے؟ حیرت ہے مجھے ویسے۔ سر ایڈمنس کے خلاف نوٹس لیں گے جو فارم ٹیسٹ نہیں کرتے۔ پلیز آپ اسے ریویل نہیں کریں، نیکسٹ خیال کریں گے، یونیورسٹی کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ وہ جھکے سر بولا تھا، ایکشن تو ہوگا، اینڈ بی پریپیئر، اتنے بندوں میں وہ یہ زہر پھیلا رہے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی کے ہاسٹل کی وارڈنس ملی ہیں، جانتے بھی ہیں، نشے پہ لگا رہے ہیں وہ ینگ جنریشنز کو، اور گرلز سب سے زیادہ ایڈکٹ ہیں اس کی۔ یہ معمولی بات ہے آپ کے لیے؟ یہ لسٹ ہے ان بندوں کی، چیک کریں، 15 بندے انوالو ہیں، آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں؟ لسٹ ٹیبل پر پھینکی تھی، یہ سب فائر کریں، ان کے ڈاکومنٹس سارے کل تک کلیکٹ کریں، اور مجھے چاہیے، سمجھے آپ؟ غصے سے بولتے وہ جا چکا تھا۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس کے جاتے سانس بحال کی تھی۔ یہ تیاری کیوں؟ وہ حیرت میں ڈوبی تھی، جہاں وہ اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔
جلدی نہا دھو کر تر و تازہ ہو، شکل دیکھو کیسی منحوسوں جیسی ہوئی ہے، اور بال تمہارے جیسے گھونسلہ ہو، کوئی چمک ہی نہیں۔ وہ انہیں ایسے چھوتے بول رہی تھی جیسے اچھوت ہو۔ گرینی کیا سین ہے یار، بتائیں مجھے کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ اب وہ ہاتھ ہٹاتے بولی، جاسوس کب سے بن گئی تم؟ جو کہا وہ کرو، تیار ہو اور منہ پہ کچھ لگا بھی لینا، ہمارے زمانے میں تو شکلوں پر اتنی رونق ہوتی تھی۔ بس بس گرینی، کھیتوں میں نہ پہنچ جائیں، پتہ ہے آپ کے زمانے میں دیسی چیزیں استعمال ہوتی تھیں، بلا بلا، منہ بگاڑتے کہا جو وہ ہمیشہ شروع کر لیتی تھی۔ تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں مریم، ویسے شکل تو تمہاری دیکھ کر مجھے ڈر ہے انکار ہی نہ کر دے۔ گرینی نے ہنستے کہا، واٹ؟ آپ نے ابھی کیا کہا؟ مجھے دیکھنے آ رہے؟ گرینی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ صدمے میں تھی۔ تب تک دروازہ نوک ہوا، دیکھا آ گئے وہ لوگ، اور تم ابھی تک وہی منحوس بنی ہو۔ جاؤ جا کر چینج کرو، اور ہاں شلوار قمیص پہننا، وہ ماہی منڈا بن کے نہ آ جانا۔ جاؤ اب۔ وہ صدمے میں تھی۔ اسے روم میں باقاعدہ دھکیلا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ مجھے بھی بیٹا، گرینی بھی خوش دلی سے ان میاں بیوی سے بولی۔ آپ کا کوئی اور بیٹی بیٹا ساتھ نہیں آیا؟ نہیں، دراصل ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اور بیٹی ہے، بیٹی میرڈ ہے اور اپنے میاں کے ساتھ باہر سیٹل ہے، اور میرے بیٹے نے بہت تعریف کی ہے آپ کی بیٹی کی، اور اس خوشیاں ہمیں عزیز ہیں۔ ہاں ویسے کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ وہ ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ جی میں بلاتی۔ مریم، او مریم، باہر آؤ۔ دراصل بہت شرمیلی ہے، شرما رہی ہوگی۔ گرینی نے بات سنبھالی جو آ ہی نہیں رہی تھی، حالانکہ کچھ ٹائم پہلے اسے اچھا خاصا سمجھا کر چائے لانے کو بولا تھا۔ کچھ ٹائم بعد وہ لوازمات کی ٹرالی کے ساتھ باہر آئی تھی۔ گرینی تو اسے دیکھ شدید غصے میں آئی، جو تیز پیلے رنگ کے جوڑے میں بالوں میں تیل لگائے، پراندہ کر کے تیز میک اپ کیے دیسی سٹائل میں نمودار ہوئی۔ بیٹا ادھر آؤ۔ ہائے، ان کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ مریم نے دانت پیسے۔ جی جی آنٹی جی، جھجکتے وہ فل ایکٹنگ کرتے اٹھی۔ بہت پیاری ہو آپ بیٹا، ہمیں ایسی ہی سادہ گھریلو بہو چاہیے تھی، ہمیں آپ پسند ہو۔ جبکہ وہ صدمے میں تھی، جتنی وہ ماڈرن اور نفیس تھیں وہ کمرے کی کھڑکی سے دیکھ چکی تھی، اور اسی لیے یہ گیٹ اپ بنایا تھا جو کم از کم کسی بندے کو اس زمانے میں تو ہرگز پسند نہیں آ سکتا تھا۔ اسد انگوٹھی دیں۔ اتنی جلدی کیا آنٹی جی؟ وہ اپنی جگہ سے بری طرح اچھلی تھی۔ نہیں نہیں، آپ پہنا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ گرینی نے مسکراتے اشارہ کیا۔ مبارک ہو بیٹا جی، لڑکے کے باپ نے پیار دیا تھا۔ تو جو بھی ہے کمینے، تیرا جینا حرام کر دوں گی میں یہ ہونے سے پہلے، میں مر کیوں نہیں گئی؟ اف خدایا، یہ تیل کی اسمیل تو مجھ سے برداشت سے باہر ہے، یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ وہ ان کے درمیان میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ آنٹی جی میں اب جاؤں؟ دوپٹہ مروڑتے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، آپ بیٹھیں، ابھی کچھ یادگار لمحے قید کریں، اور ساتھ ہی فرنٹ کیمرہ کھولا تھا۔ شاہ وجدان کہاں ہے؟ صدف نے پوچھا تھا، وہ انہیں کل سے نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے کیا پتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ باہر گارڈن میں بیٹھے اخبار کی ہیڈ لائنز دیکھ رہے تھے۔ کچھ چھپا رہے ہیں آپ دونوں مجھ سے؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اخبار کھینچنے پر غصہ دکھایا۔ شاہ یہ غصہ مجھ پر نہیں چلنا، ان کی گال کھینچی تھی۔ گاڑی گراج میں رکی تھی، وہ بغیر اسے دیکھے تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ وجدان اس کا نارمل رویہ دیکھ کر سوچ میں پڑا تھا۔ یار کچھ تو لحاظ کریں، گھر میں جوان بیٹا ہے، اس کے ارمان جاگتے ہیں آپ لوگوں کو یوں دیکھ کے۔ وجدان کی مسکراتی آواز سے وہ خجل ہوتے پرے ہٹی۔ باقی باتیں چھوڑو، کہاں تھے تم؟ خود پر قابو پاتے پوچھا۔ وہ تھکا سا لگا تھا۔ یہیں آپ کے پاس، آپ کے دل میں۔ وہ وہیں چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ بات بدلو نہیں، تم کل صبح سے گھر سے نکلے ہو اور واپس نہیں آئے۔ پلیز موم، اب تو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا کریں۔ کیوں ڈیڈ؟ صحیح کہا نا؟ ان کو بھی گھسیٹا۔ تم دونوں کا مسئلہ ہے، مجھے دور رکھو۔ موم لنچ بنا کر دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میری بیوی نوکر نہیں ہے تمہاری، جا کر اپنی بیوی سے کہو وہ بنا کے دے۔ میری بیوی چھوٹی ہے ابھی، اور ویسے بھی مجھے مما کے ہاتھ کا ہی کرنا ہے، آپ ہی بنائیں۔ وجدان نے جان کے تپایا۔ میں بنا دیتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے، وہ خوش دلی سے اٹھی۔ ماں کا لاڈلا نہ ہو تو، وہ بڑبڑائے، جبکہ صدف ایک نظر ان پر ڈالتے چلی گئی تھی۔ چھوڑ دے ناراضگی، بچے کی جان لیں گے کیا؟ فضول نہیں بولا کرو،
اسے گھورا، پھر ناراضگی ختم کریں وہ ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ مان جائیں ورنہ میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے۔ نہ اٹھو، مسکراہٹ ضبط کی۔ ڈیڈ مسکرائے، مطلب مان گئے آپ؟ شٹ اپ، اخبار منہ کے آگے کیا۔ نوازش، اخبار ہٹاتے وہ زور سے گلے ملا تھا۔ ڈنر پر بھی نوٹس لیا وہ پرسکون تھی۔ کافی پیتے وہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ موم، شادی میں 5 دن ہے، کچھ یاد دلایا تھا۔ ہاں تو؟ وہ حیران ہوئی۔ تو اپنی بہو کو ٹرین کریں، ادب و احترام سکھائیں۔ اس کو نظروں میں اتارا تاکہ وہ کچھ تو بولے، سیکھ جائے گی وہ۔ مما اپنے بیٹے سے کہے یہ بھی کچھ سیکھیں۔ ڈیول پرسنالٹی بولتے ہی وہاں سے اٹھی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت دیکھتا رہا۔ کیا کروں کیا کروں؟ نیند تو کوسوں دور تھی۔ بدلہ جو لینا تھا، کچھ یونیک جو مزہ دے۔ آئیڈیا، ڈریسر کا دراز کھولتے چیزیں الٹی پلٹی تھیں۔ ڈیئر ڈارلنگ ہبی، آج آپ کی سزا کی باری۔ گرے آنکھوں میں چمک لیے وہ 12 کے قریب ہاتھ میں کچھ اسٹرپس لیے روم سے نکلی تھی۔ خاموشی سے بغیر چاپ کے وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے روم کی نوب گھمائی۔ ہش، شکر کیا روم لاک نہیں تھا۔ بالکل اندھیرا تھا روم میں، صرف اے سی کی 16 کی نمبرنگ شو کرتی لائٹ سے ہلکی سی روشنی تھی۔ 2 بار اسے ٹھوکر لگی تھی۔ اندھیرے میں وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ شرٹ میں ہے یہ تو، وہ بدمزہ ہوئی پلان فیل ہوتے دیکھ۔ کوئی نہیں، یو کین لمس وجدان خود کو ہمت دی۔ وہ سائڈ لیمپ آرام سے آن کرتی ایک گھٹنا فولڈ کیے، دوسرا بیڈ سے نیچے ہی تھا، اسی پوزیشن میں اس کی طرف متوجہ ہوئی جو سویا تھا، ماتھے پر بکھرے بال۔ سوتے ہوئے کتنے معصوم لگتے ہیں۔ بال ماتھے سے ہٹائے تھے، پھر فوری ہاتھ ہٹایا۔ اس کے سینے پر دھری بازو آرام سے پکڑی تھی اور ہاتھ میں موجود ویکس اسٹرپ کا اسٹیکر اتارتے چپکا دیا۔ ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وجدان لب بھیچے تھا، اس کے قریب آنے سے وہ اسے محسوس کر چکا تھا۔ ڈن، دوسری بازو۔ وہ بڑی تھی پر وہ تو سر کے نیچے تھی۔ منہ بگاڑا، چلو یہی کافی ہے، وہ خوش ہوئی کارنامہ دیکھ کر اور اٹھنے لگی تھی۔ دوسری پر بھی لگاؤ۔ وجدان کی آواز سے پوری آنکھیں کھل چکی تھیں۔ سیکنڈ میں وہ بھاگنا چاہتی تھی، جب وہ اس کی کوشش ناکام بناتے اسے بیڈ پر کھینچ چکا تھا۔ سو یہ سزا تھی میری؟ سوچو ڈارلنگ اب تمہاری کیا ہوگی؟ بازو اس کی کمر پہ لپیٹتے وہ اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں تو بس نہیں، وجدان، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کیسے لگی، آئی ڈونٹ نو۔ وہ اس کی قربت میں ڈرتے بولی تھی۔ اگر یہ تم نے نہیں لگائی تو آج تم یہیں سوگی، میری پناہوں میں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے ہی لگائی ہے، جسٹ مذاق کیا تھا۔ وہ گھبرائی تھی اور فوری سچ بولا۔ ایسے مذاق نہیں کرتے، پھر شوہر کے ساتھ اکثر بہت بھاری پڑتے ہیں۔ وہ اس پر اپنا لیا ہوا کمفرٹر دے رہا تھا، شاید اسی کی خنقی میں یا اس کے خوف میں اس کا ٹھنڈا ہاتھ وہ محسوس کر چکا تھا۔ لمس کا سانس رک رہا تھا۔ وہ کیوں آئی اس وقت اس کے روم میں؟ وہ کبھی نہیں مقابلے بازی میں جیت پائی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ ڈرتے فوری ہار بھی مان چکی تھی۔ ناٹ ایکسیپٹیڈ۔ رات تو یہی رکو گی تم اب میرے ساتھ، ایک ہی روم میں میرے بیڈ پر اور ایک ہی کمفرٹر میں۔ سوچو لمس، کیا ہوگا پھر؟ وجدان اس کی شکل دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے مزید ڈرا رہا تھا۔ وجدان، ٹکڑوں میں اس کا نام پکارتے وہ روحان سی ہوئی۔ آہا، کوئی ڈرامے بازی نہیں۔ اس کے نہ آنے والے آنسوؤں پر چوٹ کی۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کہوں گا، پر میرے ساتھ یہ تمہاری سزا ہے مجھ سے پنگا لینے کی۔ وہ اسے خود سے لگائے سرگوشی میں بولا تھا۔ لمس سے اٹھنا چاہا تھا پر وہ ناکام بنا چکا تھا۔ بے بسی سے کوششیں ترک کرتے اس کا ہاتھ ہٹا کر کروٹ لی تھی، جب وہ پھر سے اسے قریب کر چکا تھا۔ آپ ہی حیدر تھے، مجھے ڈرایا، سزا دی آپ نے؟ اس کی گرفت میں بتایا۔ تم نے کہا تھا تمہیں میری نظریں بری لگتی ہیں، اپنے دوست سے برائی کی تھی میری، اور ویسے بھی کوئی بھی اگر آفس بلائے تو نہیں جاتے۔ بولتے ہی وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، جب اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما تھا۔ پلیز تو سونا مجھے، فوری اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ پر مجھے پیار کرنا تمہیں، اس کی کمر پہ گرفت کی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے وجدان۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ پتا نہیں، پر لگتا، کچھ سوچتے کہا۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ میں مناؤں؟
سرگوشی کی۔ وہ انتظار میں تھا پر جواب ندارت۔ اس کی موجودگی میں کہاں نیند آ رہی تھی اسے۔ اب روک کر سب سے بڑی غلطی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی سانسیں بھاری ہوتی وہ محسوس کر چکا تھا۔ تم مجھے میرے قریب چاہیے ہو لمس۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا جس کا صبر آزما رہی تھی۔ بے قابو ہوتے وہ جھکا تھا، اس کے دونوں گالوں پر پھر آنکھوں پر، شفاف گردن پر۔ ابھی وہ مزید فاصلہ طے کرتا کہ وہ فوری ہوش میں آیا تھا۔ نہیں ابھی نہیں۔ شور کرتے جذبات کو قابو پاتے وہ فوری بیڈ سے اٹھا تھا اور صوفے کی طرف چلا گیا تھا۔ آہ اٹس ہرٹنگ۔ بازو پر موجود اسٹرپ ہٹاتے وہ کر رہا۔ لمس جاگتی لمس جاگتی تو ضرور خوش ہوتی۔ اس کی آنکھ صبح لیٹ کھلی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو وجدان کے پوری طرح بیدار ہوئی تو حیران تھی خود کو اپنے روم میں دیکھ کر۔ آہ لمس، تم پاگل ہو ایک نمبر کی۔ اب اس کا سامنا کیسے کرو گی؟ وہ بال سمیٹتے خود پر غصہ ہوئی تھی۔ ناراض تو رہوں گی آپ سے میں، جو اس سے مقابلہ کرنے گئی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ جلے پیر کی بلی کی طرح وہ کافی کا مگ لیے ٹہلتے، دانت پیستے بول رہی تھی، جو مکمل طور پر اسے نظر انداز کیے تھی۔ کیا مجھے حق نہیں تمہارا کوئی بھی فیصلہ کرنے کا؟ بیٹھو ادھر میرے پاس۔ ہے آپ کو سارے فیصلے کرنے کا۔ پر گرینی ایسے کیسے؟ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ یہ انگوٹھی بھی مجھے پہنا گئے۔ انگوٹھی میں موجود وائٹ گولڈ کی رنگ دیکھتے کہا۔ آدھی بچی کافی کا کپ بھی ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ پریشان تھی۔ جس شخص کو وہ جانتی تک نہیں تھی اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا۔ لڑکا اچھا ہے مریم، تمہیں خوش رکھے گا، اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں بس تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ اگر پھر بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو تم جو کرو مرضی ہے تمہاری۔ اس کے مستقبل کی فکر تھی۔ گرینی آپ بہت چلاک ہیں ویسے۔ فوری ان کے ساتھ لگی تھی۔ تم چاہو تو تصویر دیکھ سکتی ہو، تمہیں پسند آئے گا۔ وہ شریف ہے، اچھا بھی ہے، تمہیں خوش بھی رکھے گا۔ ویسے یاد آیا، تم وہ چھمک چھلو کیوں بن کر آئی تھی؟ اس کا حلیہ یاد آتے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ ہاں تو ان کو کون سا فرق پڑا؟ فل پینڈو بن کر آئی تھی، پھر بھی پسند آ گئی میں۔ ہاتھ نچاتے کہا۔ تیل کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ حیران تھی۔ وہ تیل کام والی بھول گئی تھی۔ تیل یک، اتنی گندی اسمیل تھی، پھر بھی وہ برداشت کر گئے۔ ہنستے کہا، جبکہ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی، جس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ یہ تمہاری چوائس ہے؟ وہ تصویر دکھاتے صدمے میں تھی، جو وہاں اس کے بے تحاشا اصرار پر گئی تھی، اور انگوٹھی پہنا کر رسم بھی کرائی تھی، جبکہ لڑکی کو دیکھ سارے ارمانوں پر پانی سا پھر گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ آپ کہاں گئی تھی؟ آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ وہ اس کے روم میں ڈریسر کے قریب کھڑی تھی، جو پولیس یونیفارم پہنے خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ کلوز کرنے سے پتہ چلا وہ وہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکی کوئی کام جو سیدھا کرے۔ مما آپ کو پسند نہیں آئی کیا؟ وہ یکدم پریشان ہوا۔ کیا کہوں میں اب تمہیں؟ بہت شرمیلی سی ہے، دبلی پتلی بھی کافی ہے۔ اس ٹائپ کی لڑکی مجھے کوئی سوٹیبل نہیں لگ رہی۔ تمہارے ساتھ ہمیشہ کوئی کانفیڈنٹ ویل ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے تھی مجھے، ہماری سوسائٹی سے تعلق رکھتی۔ تمہیں کوئی بھی پسند نہیں آئی؟ یہ نمونہ پیس ہی آنا تھا۔ ان کو اب اپنا فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ دبلی سے کیا مراد؟ کیا ہم نے ریسلنگ کرنی ہے؟ یہ منطق عجیب ہی لگی۔ اور رہی بات تعلیم کی، تو میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز ہے اس کا۔ وہ ایجوکیٹڈ ہے، کانفیڈنٹ چھوڑیں، وہ اوور کانفیڈنٹ ہے۔ لیکن کیا آپ کو اسٹیٹس ایشو ہے؟ بتائیں۔ جاننا چاہا کیونکہ یہی وجہ اسے لگی تھی۔ نہیں ہے، پر ایٹ لیسٹ ہماری سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل تو ہو وہ۔ یہ تو بالکل دیسی ٹیپیکل قسم کی ہے۔ ہر کچا نکال دیں، مجھے وہ پسند ہے۔ پر میں لیٹ ہوں ابھی، آپ کو اس کی پکچرز دکھاتا ہوں۔ اس کا کانفیڈنس لیول پھر کبھی چیک کرواؤں گا۔ اس کی زبان کے جوہر دیکھیں گی تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گی، دل میں سوچا تھا۔ یہ دیکھیں، موبائل کی اسکرین سامنے کی، جہاں اس کی کچھ وانیہ کے نکاح والی پکچرز تھیں۔ یہ وہ ہے؟ وہ غور کر رہی تھی۔ آف کورس، بڑی چلاک ہے۔ وہ چاہتی تھی آپ اسے ناپسند کرے، اس لیے یہ حرکت کی اس نے۔ اس کی سائیکی سمجھ چکا تھا وہ۔ پھر تو تیز ترار ہوگی۔ مجھے تمہاری خالہ کی بیٹی پسند تھی تمہارے لیے۔ نیا کچا لاحق ہوا۔ چلو جی،
آپ پلیز خدشات نکال دیں اور اسے اپنی بہو کی نظر سے دیکھیں، اچھی لگے گی۔ پتہ نہیں، مجھے تو جذباتی فیصلہ لگ رہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود سے بڑبڑائی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ ٹائم گارڈن میں جوتا اتارے ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، پرسکون سی فضا روح کو سکون دے رہی تھی۔ یہ 8 بجے کون سی کیٹ واک کر رہی ہو؟ یونی نہیں جانا؟ وانیا نے اس کے ساتھ ہم قدم ہوتے کہا۔ مارننگ واک کر رہی ہوں، ناٹ کیٹ واک۔ ٹھنڈی گھاس سے سکون مل رہا تھا۔ وانیا کی بے ساختہ نظر اس کے پاؤں پر ٹھہری تھی۔ اس کے سرخ و سفید پاؤں سبز گھاس پر اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ اسے حسرت سی ہوئی تھی۔ آپ کی شادی ہوگی، آپ چلی جاؤ گی، آپ کو پتا میں آپ کو مس کروں گی۔ وہ افسردہ ہوئی۔ میں بھی اپنے بیبی کو مس کروں گی۔ ہوش میں آتے اسے ساتھ لگایا تھا۔ لمس، آج یونیورسٹی نہیں جاؤ، مجھے ضروری بات کرنی تم سے۔ صدف نے اسے اپنی بات سے متوجہ کیا، جبکہ وانیا اس کے تاثرات اس بات پر دیکھنا چاہتی تھی تو وہیں رک گئی۔ جی مما، پر کیوں؟ آج تو کوئز ہے میرا، فائنل میں اس کے نمبر شامل ہونے ہیں۔ اچھا چلی جاؤ، پر باقی دن اب تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھ رہی ہو۔ ویسے میں تو چاہ رہی تھی تم آج بھی نہ جاؤ، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ وہ وانیا کی شادی کی تیاریاں اکیلے کرتے تھکاوٹ کا بھی شکار تھی۔ مما آپ ابھی اسے بتائیں، وہ ذہن تیار کر لے، وانیا نے قریب ہوتے کہا۔ بات کی تمہید باندھی۔ کل سے تم مائیو بیٹھو گی لمس، وانیا کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہے۔ ان کے لیے یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، پر وہ سرس سے پلٹی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی سماعتوں پر دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ میری جان، ریسیپشن ہے تمہارا، وجدان چاہتا ہے تمہاری رخصتی بھی ہو جائے۔ اپنی دھن میں وہ تو اسے آگاہ کر رہی تھی، پر اسے وہی پرسکون فضا میں اب گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ حلق تر کرتے بولنے کی کوشش کی تھی۔ مما، رخصتی؟ کیوں؟ ابھی نہیں مما، مجھے نہیں کرنی۔ اس کی چند پل کی غربت برداشت نہیں تھی۔ کہاں اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا؟ لمحے میں سوچتے ہی کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ بھاپ اڑاتا سرخ چہرہ فخ پڑ رہا تھا، جبکہ وانیا نے اس کے بدلتے رنگ دیکھ ماتھا پیٹا تھا۔ لمس میری جان، آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے آنسو دیکھے۔ آپ آپ مجھے نہیں کرنی مما، ابھی نہیں کرنی، ہچکیاں لیتے کہا۔ اس کا اتنا ہارش ریئیکشن دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ادھر بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھایا۔ کوئی وجہ؟ وہ برا لگتا ہے؟ نو، نفی میں گردن ہلائی۔ پھر پتہ نہیں کیسے بتاتی، وہ اس کی شدتوں سے خوفزدہ ہے۔ سیریسلی، اتنی چھوٹی بات پر روتے نہیں ہیں؟ وانیا کو سچ میں تپ چڑھی تھی۔ دیکھو میری جان، کبھی تو رخصتی ہونی تھی نا، پھر اب ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ نو، ابھی نہیں کرنی مما، آپ سمجھے نا۔ ان کی گود میں چیئر سے اٹھتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے سر رکھا۔ کیا نہیں کرنی؟ پھر سے کہو۔ اس کی بھاری آواز سے سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ تو کل رات کے بعد اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لمس نے سر ہی نہیں اٹھایا۔ میں بات کر رہی ہوں نا، سمجھا دوں گی۔ صدف نے اسے باز رکھا، جو بلیک ٹراؤزر ٹی شرٹ میں تھا۔ ویسے بھائی، آپ اسے مارتے ہیں کیا، جو اس نے رونا ڈالا ہے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ پوچھ لینا اس سے کتنا مارتا ہوں اور کس چیز سے، میٹھا سا طنز کیا، جبکہ اس کی بات سنتے شرم سے سرخ پڑتے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ اس کی آواز نہ محسوس کرتے سر اٹھایا تھا، وہ جا چکا تھا۔ ناراض ہو؟ صدف نے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ آپ سے نہیں ہو سکتی مما۔ خود تو اضطراب کا شکار تھی، پر ان کو مطمئن کیا۔ میرا پیارا بچہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی پریشانی ہے بتاؤ مجھے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ کا بیٹا میری پریشانی ہے۔ سوچتے وہ یونیورسٹی کی تیاری اور اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، پر وہ سوچوں میں مبتلا تھی۔ ٹھیک 4 دن بعد رخصتی، یہ سوچ ہی دماغ مفلوج کر رہی تھی۔ اگر آج امپورٹنٹ لیکچر نہ ہوتا تو کسی طور پر اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس کی آواز نے سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ آج ہم شاپنگ پر جائیں گے، میں چاہتا ہوں ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہو، ونڈ اسکرین پہ توجہ مرکوز کرتے ہی کہا۔ اس کی بات سنتے وہ سیٹ پر بیٹھی تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ جس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی وہ شروعات کر چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم پوری طرح سے اس دن خود کو میرے لیے سجاؤ۔ تمہارا سنگار، مہندی، چوڑیاں، ہیوی برائڈل ڈریس، تمہیں پتہ ہے
مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند، پر تمہیں ان سب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے روم میں صرف میرے لیے۔ اس پر ایک نظر ڈالی جو نظریں جھکائے انگلیاں مسلسل مروڑ رہی تھی۔ خود کو تکلیف نہیں دیا کرو۔ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کی گود میں دھرے برف پڑتے ہاتھ پر اپنا گرم ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے سلگتے لمس کی تپش اور اس کی باتوں سے ہتھیلیاں اور آلود ہو رہی تھی۔ بس کریں۔ مزید بولنے کے لیے اس کے لب وا دیکھ وہ بات جلدی سے کاٹ چکی تھی۔ وجدان اس کی فطری جھجک دیکھ چپ ہوا۔ وہ اسیر تھا اس کی حیا سے جھکی نظروں کا، اپنے ذکر سے اس کے چہرے کے بدلتے خوشنما رنگوں کا۔ گاڑی روکتے اس کو نظروں میں اتارا تھا۔ سنو، اب سے ٹھیک 4 دن بعد بات ہوگی ہماری، خود کو تیار کر لینا میری ہونے کے لیے، تب کے لیے اپنا خیال رکھنا، صرف میرے لیے۔ اس کے ماتھے پہ لب جمائے تھے اور خود میں اس کی خوشبو اتارتے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ کافی دیر اسی پوزیشن میں رہا تھا، بے ساختہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دل دھڑکا تھا اس کے اس طرح کے اظہار پر، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ عجیب سی کیفیت تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ خوش ہے، ناراض ہے یا پریشان ہے، جھجک رہی ہے یا قبول نہیں کر پا رہی۔ یہ سب اس کی سوچ سے باہر تھا۔ آج میں یونیورسٹی نہیں آ رہا، ضروری کام ہے، اس لیے فری ہونے سے پہلے ہی مجھے کال کر دینا، اوکے؟ ہے، کیا ہوا؟ اس کے گرے آنکھوں کے سرخ ڈورے دیکھ کے فکر لگا کوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے اترتا نہ دیکھ دوبارہ فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان۔ عجیب کیفیت تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ میں ابھی مزید بولنے سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی جما چکا تھا۔ جو تم کہنا چاہ رہی ہو مجھے وہ نہیں سننا۔ اس کے چہرے پہ جھکتے اس کے بائیں گال پر ذرا سے نظر آتے گڑھے کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ مجھے نہیں سننا، میری بات نہیں سنی، صرف اپنی مرضی۔ گاڑی سے نکلتے خود سے بڑبڑائی، بلا وجہ غصہ آیا تھا۔ وائٹ جینس پر بلو چیک والی شرٹ کے بازو کوہنیوں تک موڑے وہ گاڑی سے نکلا تھا۔ ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ لیے اسے آج سرپرائز کرنا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھ لو۔ مریم، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے؟ وہ جو فائل لے کر اندر آفس جا رہی تھی پلٹی۔ مجھ سے کون؟ پتہ نہیں، بس یہ کہا کہ آپ کا جاننے والا ہے، کندھے اچکائے۔ اچھا، میرا جاننے والا ہے؟ میں یہ فائل سر کو دے آؤں پھر ملتی ہوں۔ اوکے سر، یہ اس میں سارے ایویڈنس ہے اس کمپنی کے، یہ چیک آؤٹ کر لیں آپ، اور ویڈیو بھی ایڈٹ کر دی ہے، پھر بتا دیں کیا کرنا ہے۔ سر یہ، وہ گلاسز ٹھیک کرتے وہ رکی۔ مس مریم، آپ یہ چھوڑیں، ادھر آئیں۔ اس کے تیکھے نقوش پر نظریں گاڑے کہا۔ ایکسکیوز می؟ وہ جو فائل ہینڈ اوور کر رہی تھی یکدم اس کی نظروں سے جھٹکی۔ جو اپنی ریوالونگ چیئر چھوڑے پاس آیا۔ یو لک ڈیم گارجیس ان گرین شرٹ، پرفیکٹ ہائٹ، پرفیکٹ فگر۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس فیلڈ میں بہتر مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتے وجود پر غور کرتے اس کے روبرو ہوا تھا۔ یہ چیک کر لیجئے گا، مجھے جانا ہے۔ ماتھے پر نمودار پسینہ صاف کرتے شیشے کے ٹرانسپیرنٹ ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ آج پہلی دفعہ بغیر دوپٹے کے اپنے کپڑوں سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور یہ سامنے موجود شخص زہر سے بھی برا لگتا تھا۔ کہاں؟ آپ سنتی نہیں ایک تو، اس دن بھی اس شخص کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی۔ یہ نیوز چینل بھی 50% میرا ہے، سمجھ رہی ہیں نا میرا مطلب؟ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ خاموشی میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اس تھپڑ کو بھی 50% پہ شامل کر لینا، بلڈی ایڈیٹ۔ میں یہاں تمہارے انڈر نہیں کام کرتی، اس چینل کے HOD سے بات کروں گی۔ اب تک میں چپ تھی، پر اب تم دیکھنا مجھے ہراس کرنے کا انجام۔ ہمت کرتے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے وہ خود کو کافی حد تک مضبوط ثابت کر رہی تھی۔ تم؟ منہ پر ہاتھ رکھے وہ دھاڑا تھا۔ تو بچ اب مجھ سے، کمینی۔ تیری بدنامی نہ کی تو میرا نام معراج ذوالفقار نہیں۔ دروازے تک پہنچتے اسے گرفت میں لے چکا تھا وہ۔ لیو مائی ہینڈ، جنگلی، ہیلپ می۔ جانتی تھی اس کا آفس قدرے سائٹ پر ہے اور ساؤنڈ پروف بھی تھا۔ نو، کوئی نہیں آئے گا۔ سرتا پیر ہوس سے دیکھا۔ اس کی شرٹ تک ہاتھ لے کر جاتا جب کوئی دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ ہاں بول۔ اس کا ہاتھ مروڑا تھا، پے در پہ تھپڑ مار رہا تھا، کسی صورت غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے انتظار سے تنگ آ کر اس طرف آیا۔
اور سامنے کا منظر اسے شدید غصہ دلا رہا تھا۔ بمشکل انتظامیہ نے چھڑوایا۔ کیا ضرورت تھی تماشا کریٹ کرنے کی؟ بغیر اس کی سنے بلڈنگ کے اندرونی حصے سے وہ اسے لفٹ کی طرف کھینچتے لے جا رہا تھا۔ لیو مائی ہینڈ، ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ جاہل، چھوڑو مجھے۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ، پیچھے ہی پڑ گئے ہو، چھوڑو مجھے۔ لفٹ کا بٹن پریس کرتے وہ جو باہر نکلنے والی تھی ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آئندہ مجھے جین شرٹ میں نظر نہ آؤ ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا نا، یاد رکھو گی۔ بازو زور سے کمر کے پیچھے موڑی تھی۔ بے ساختہ اس کی چیخ نکلی، میرا ہاتھ چھوڑو مراد، تمہیں پتا ہے تم نہایت ڈھیٹ اور بدتمیز ہو۔ اس کے کان کے پاس کر آیا۔ آئی سیڈ لیو مائی ہینڈ، یو ہرٹنگ می، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کے بھی نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ مراد بھیچے جبڑوں سے غصہ ضبط کر رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں گردن پہ محسوس ہوتے نفرت ہو رہی تھی۔ تم ہو کون؟ ہاں کون ہو بتاؤ؟ اس کی گرفت میں درد سے کراہتے کہا۔ یور فیوچر ہسبینڈ، جسٹ ریممبر دس۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ واٹ؟ آر یو ان یور سینسز؟ وہ صدمے میں تھی۔ یس آئی ایم، یہ رنگ ہماری انگیجمنٹ کا ثبوت ہے۔ اس کے ہاتھ کی انگوٹھی دکھائی۔ وہ تم مطلب؟ میں بھی اور اس سیوا کی رشتہ توڑ رہی ہوں مراد۔ انگوٹھی کھینچ کے اتارے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی۔ آئندہ میرے راستے میں نہیں آنا ورنہ، ہر لفظ چباتے انگلی سے واضح تنبیہ کی۔ اس کی بات پر بازو سے کھینچتے لفٹ کے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ ورنہ کیا؟ کیا کرو گی بتاؤ؟ کیا کرو گی؟ اگر اسے خود سے جدا کیا تو تم حشر دیکھنا۔ زبردستی اس کی انگلی میں دوبارہ پہنائی۔ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تم درندے انسان، دانت پیستے دوبارہ اتار رہی تھی جب اس کی بات سے رکی۔ تم جیسی لڑکی جو نمائش کرنا جانتی ہے اپنے باس کے آفس میں تنہا جاتی ہے، تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہیں ذرا شرمندگی نہیں ہوتی؟ آج ہوئے واقعے نے تم جیسی بددماغ لڑکی پہ کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ مجھے اس وقت درندہ کہنا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ لاسٹ فلور پر رکتی لفٹ کا بٹن دوبارہ پریس کیا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے قریب ترین کیا۔ اس کی گرفت کمر پر محسوس ہوئی۔ اس کے لہجے میں تمسخر، اپنی ذات کی تذلیل اور اس کی سلگتی سانسوں کا لمس چہرے پر محسوس ہوا۔ اس کے ہونٹ اپنے چہرے پہ محسوس کرتے صحیح معنوں میں وہ برا لگا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پرے دھکیلا۔ میرا کریکٹر بتاؤ گے تم؟ خود کو دیکھا ہے کبھی؟ یو نو واٹ مراد، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا مجھے۔ وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی ہو۔ منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ سکتے میں تھی۔ وہ ہاتھ دیکھ رہا تھا کبھی اسے۔ لک مریم، لسن، آئی ایم ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ کس حق سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ لگاتار بہتے آنسوؤں سے کہا۔ خود کی تذلیل، نفرت، غصے کی حدت سے چہرہ سرخ کر چکی تھی وہ۔ مریم، میرا مقصد صرف تمہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دور رہو مجھ سے، جسٹ کیپ ڈسٹینس۔ شکل نہیں دکھانا مجھے اپنی۔ سیکنڈ فلور پہ رکتے وہ روتے تیزی سے باہر نکلی۔ ڈیم اٹ، زور سے ہاتھ دروازے پر مارا تھا۔ شدید ناراض ہونے کے باوجود یونی کے پارکنگ ایریا میں وہ اس کے ویٹ میں تھی۔ آپ آ رہے ہو یا نہیں؟ میں تھک گئی ہوں۔ اینگری ایموجی کے ساتھ ٹیکسٹ سینڈ کیا۔ فون تو وہ اسے کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ جو ڈرائیو کر رہا تھا یکدم اس کا ٹیکسٹ پڑھتے بے ساختہ مسکرایا تھا۔ وہ غصہ تھی ابھی بھی۔ صرف 10 منٹ۔ سینڈنگ آپشن کلک کیا تھا۔ ابھی وہ متوجہ تھا کہ فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھ کر ماتھے پر انگنت بل اور دماغ کی نسیں پھولی تھی۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر اس بار کوئی کتا پن کرنے کی کوشش کی تو۔ شدید طیش میں وہ گاڑی ریورس کر چکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ رگ و جان اس کے انتظار میں ہے۔ وہ شال درست کرتے ٹہل رہی تھی۔ لمس، تم گئی نہیں ابھی تک؟ اظہر نے پوچھا۔ وہ تو کب سے باہر آ چکی تھی۔ ہاں، وہ بس وجدان کا ویٹ کر رہی ہوں، دانت پیسے، جو 10 منٹ کا بول کر 20 منٹ کر چکا تھا۔ اچھا آ جاؤ، میں ڈراپ کر دوں اگر مناسب لگے تو۔ نہیں تم جاؤ، میں وجدان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اچھا جی، جیسے تمہاری مرضی۔ ہنستے وہ چلی گئی۔ ایکسکیوز می؟ جی؟ ضبط پیچھے کسی شخص کی آواز سے پلٹی۔ وہ جو آپ سے بات کر رہی تھی، اسے کہیں کہ وجدان صاحب نے انہیں لینے بھیجا ہے۔ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ پائے تو؟ چہرے کے تاثرات چھپاتے کہا۔ لمس، تمہیں لینے آ گئے ہیں وجدان بھائی، شاید خود نہیں آ پائے۔
وہ نہیں آئے؟ وہ حیرت میں تھی اور باہر قدم بڑھائے۔ چابی گارڈ کو دیتے ہی وہ بھاگنے والے انداز میں گارڈن عبور کرتے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ وانی، وانی، وانیا کہاں ہو؟ تقریباً چلاتے اس کا نام پکارا تھا۔ کیا ہوا وجدان؟ صدف اس کی تیز آوازوں سے روم سے نکلی۔ موم، وانیا کہاں ہے؟ بتائیں، وہ پریشانی سے بولا۔ جی بھائی، کیوں ایسے بلا رہے ہیں؟ خیریت؟ وہ آنکھیں مسلتی لاؤنج میں آئی۔ ٹھیک ہو تم؟ سانس بحال کرتے فوری سے سینے سے لگایا تھا۔ کیا ہو گیا؟ خیریت بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ حیران ہوئی اس کی پریشان بات اور عمل سے۔ تم گھر سے باہر گئی تھی آج؟ جی بھائی، 12 بجے طہا کے ساتھ ڈیزائنر کے پاس گئی تھی۔ اس کے بعد 2 گھنٹے سے سوئی تھی۔ ابھی آپ کی آوازوں سے کچھ دیر پہلے جاگی ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، بس ویسے ہی، ماتھا مسئلہ تھا۔ وجدان، لمس کہاں ہے؟ اسے نہیں لے کر آئے تم؟ صدف نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 4:15 تھے، کیونکہ اس کی لاسٹ کلاس 3:30 آف تھی۔ لمس؟ جھٹکے سے اس کے ذکر سے وہ جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ریلیکس ہوا تھا ہوش میں آیا۔ ٹوٹتے بکھرتے آنسوں پر بند باندھے خود کو سنبھالتے بمشکل بیگ سے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ دعا کی تھی وہ لاؤنج میں نہ ہو۔ وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کہ ان کا سامنا کرتی، اور وہ اس حالت میں بھی نہیں تھی کہ وضاحت دیتی۔ سچ شکر کیا وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ روم کا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر بیٹھے کب سے ضبط کیے آنسو بہانا شروع ہو چکی تھی، جو اب سسکیوں میں بدل چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ ماں باپ کی جدائی میں چند ماہ کے بعد یہ جہان فانی میں اسے تنہا چھوڑ گئی تھی، تب جب اسے زندگی کے موڑ پر باقاعدہ رہنمائی کی ضرورت تھی۔ کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ گرینی بہو اور بیٹے کے غم میں نڈھال تھی۔ وہ تو اسی صدمے سے گزر رہی تھی، لیکن جب تک گرینی سنبھلی وہ بہت تلخ ہو چکی تھی۔ اس سب کا فائدہ اٹھاتے جب اس کے محلے کے کسی درمیانی عمر کے آدمی نے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، وہ کم عمر بچی سہم چکی تھی۔ خوف محسوس ہوا، اس کی شکایت کرنے پر اسے ہی برے ہونے کا نشانہ بنایا، صرف اس لیے کہ اس کا باپ نہیں زندہ تھا، ماں نہیں زندہ تھی۔ وہ بری تھی جو اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ گرینی کو اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا وہ اپنے غم میں سے بھول چکی ہے، خود سے متنفر ہو کر بہت دور ہو چکی ہے۔ مرد ذات سے نفرت بے انتہا ہو چکی تھی۔ تب سے ہر وہ کام کیا جس سے وہ ان کا مقابلہ کر سکے، کپڑے، تعلیم، جاب، ہر چیز، تاکہ خود کو پر اعتماد اور مضبوط ثابت کر سکے۔ مگر تھی تو وہ لڑکی نہ، وہ بھی کمزور سی، ہر چیز میں صرف اپنی مرضی۔ ہاں، ایک فرق ضرور تھا، گرینی کی بات کافی حد تک ماننا وہ لازم سمجھتی، مگر کچھ معاملوں میں وہ انتہا سے زیادہ ضدی اور تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی جاب، اس کے کپڑے، ہمیشہ سے وہ ان باتوں کا نشانہ بنتی آئی تھی۔ کیا کبھی ہم کسی پر تنقید کرتے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تنقید کا انداز اس بندے کی اصلاح کر رہا ہے یا طنز کے وار چلا رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم صرف خود کو دودھ کا دھلا اور صحیح سمجھتے ہیں تو اسے نشانہ بنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کسی کی 1000 اچھائیوں پر بھی ہمیں اس کا عیب ان سب اچھائیوں کو پس پشت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، جانتی تھی وہ اگر یہ نہ کر سکی تو دنیا کے درندے سے رون کر گزر جائیں گے۔ سب کو لگتا ہے مجھے کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جی، پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے۔ کوئی سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا؟ میں تنگ آ گئی ہوں۔ ہاں، یہ جاب میں اپنے لیے کرتی ہوں، لوگوں کو کیا تکلیف؟ میں جانتی ہوں اگر میں تلخ لہجے کے بجائے ان مردوں سے میٹھا لہجہ استعمال کروں تو یہی مجھے نوچنے میں وقت نہ لگائیں۔ نفرت ہو رہی مجھے تم سے مراد، بے شمار نفرت۔ اپنا چہرہ اور ہاتھ رگڑا تھا جہاں دانستہ طور پر ابھی بھی اس کے لمس کی نمک محسوس ہو رہی تھی۔